کیا ایک شاعر صرف اپنی شاعری کے ذریعے خوشحال زندگی گزار سکتا ہے؟ اس کا جواب نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ بطور شاعر ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ میرے خیال میں کوئی 2% لوگ بھی نہیں ہیں۔ تب خود اندازہ لگائیں کہ ایسے معاشرے میں بطور شاعر آپ کس طرح سے سروائیو کر سکتے ہیں کہ یہ شاعری اور کتابیں ان کی طرف لوگوں کا بہت کم دھیان جاتا ہے۔ تو جب کم دھیان جائے گا تو آٹومیٹکلی شاعر جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹتا جائے گا اور وہ اسٹرگل کرے گا اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ اور فیلڈز میں جا کے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں یا بین الاقوامی سطح پہ اپنے ملک کا نام روشن کیا ہو۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان صادق صاحب، یہ شاعری کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان میں انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ شاعری کی مختلف موضوعات پہ لکھا۔ آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک شاعر کی اپنی زندگی وہ کیسی ہوتی ہے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا چیلنجز دیکھے، کیا کچھ دیکھا، اور اس کے باوجود جو انہوں نے اتنا کام کیا، اتنی کتابیں لکھی، وہ کس طرح کی۔ ان کی ویسے تو ان کے کئی جو اشعار ہیں وہ مشہور زمانہ ہیں، لیکن اسی کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے، جو بوڑھا دھوپ میں دن بھر حنا تقسیم کرتا ہے۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے شاعری کا رخ کیوں، کب اور کیسے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں شاعری لکھنا چاہتے ہیں ان کو کیا مشورے دیں گے۔ السلام علیکم عرفان صادق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سر میں آغاز یہاں سے کروں گا۔ ماشاءاللہ آپ اس وقت بطور شاعر، بطور چیئرمین جو ہے وہ سیوا آرٹ سوسائٹی اور سیوا پبلیکیشن کام کر رہے ہیں، تو آپ شاعری کی طرف کب اور کیسے آئے؟ شاعری جو ہے بیسیکلی یہ آپ اس کی طرف آتے نہیں ہیں، یہ خود آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ شاعر جو ہے وہ پیدائشی ہی شاعر ہوتا ہے۔ دنیا میں آج تک ایسی کوئی اکیڈمی، کوئی ایسا جو ادارہ نہیں بنا کہ جو بندہ شوق رکھتا ہو شاعری کا وہاں اس کو شاعر بنایا جائے۔ یہ پہلی سب سے بنیادی شرط یہ ہے۔ جب آپ شاعر ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اپنے مطالعے سے، اپنی محنت سے اس کو پالش کر سکتے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے کہ شاعر ہوتا نہیں ہے، شاعر پیدا ہوتا ہے، شاعر بنتا نہیں ہے۔ اپنی محنت سے آپ نہیں بن سکتے۔ تو میں جب اپنی وہ دیکھتا ہوں اپنی لائف کو، تو بچپن سے ہی مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میرا بڑا جھکاؤ تھا شاعری کی طرف۔ اور پرانے دور میں جو اسلام اور آداب اور ڈائجسٹ آتے تھے اس میں ایک پورشن ہوتا تھا آپ کی بیاس سے، اس میں شاعری ہوتی تھی، وہ مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے، حافظ آباد سے کوئی 5 کلومیٹر، قلعہ بلونت سنگھ میرے گاؤں کا نام ہے۔ وہاں پہ کتابیں تو اتنی ملتی نہیں تھی، وہ پرچے 1-2 دوستوں کے پاس آتے تھے، تو وہ بچپن میں پڑھتا تھا۔ اور وہ شاعری سے، کیونکہ وہ اندر بھی ایک اس طرح کی چیز تھی، جیسے میں نے کہا کہ شاعر کو اللہ تعالیٰ پیدا ہی شاعر کرتا ہے، تو وہ پھر چیزیں اسی طرح کی اٹریکٹ کرتی ہیں۔ وہ آپ کھیل رہے ہوں، آپ بچپن کی جتنی آپ کی ہوتی ہیں مصروفیات دوستوں کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کتابوں کا سلسلہ چلتا رہا اور مجھے کتابیں اپنی طرف کھینچتی رہیں، اور شاعری کا یہ سلسلہ میرا خیال میٹرک میں جو ہے وہ صحیح باقاعدہ میں نے شعر لکھنے شروع کر دیے تھے۔ سر، آپ نے جو 3 کتابیں خاص طور پہ جو مشہور زمانہ آپ کی رہیں، چاند کی شان میں لپٹے وعدے اور یہی لمحہ محبت ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں آنکھیں بھول آیا ہوں، ان کے پیچھے کیا کنسیپٹ تھا؟ کب آپ نے یہ سارا مواد اکٹھا کیا اور پھر کب اس کو کمپائل کیا؟ شاعری جو ہے، شاعر کو عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ شاعر معاشرے کی تیسری آنکھ ہوتا ہے۔ شاعری جو ہے وہ شاعر اپنے ارد گرد جو بکھری ہوئی جو حقیقتیں ہیں، جس طرح کو وہ امیجن کرتا ہے، جن تصورات کو، جن چیزوں کو اس کی آبزرویشنز ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو وہ اس کے دماغ میں ایک پروسیس ہے۔ اس کے بارے میں آج تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ پروسیس کیا ہے۔ یہ بالکل وہ آئس برگ جیسے وہ سمندر میں ہوتا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ باہر ہوتا ہے اور وہ باقی سارا پانی کے نیچے ہوتا ہے، اور وہ غیر محسوس طریقے سے وہ بڑا بھی ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ تو شاعری کا عمل بھی میرے نزدیک ایسا ہے کہ یہ آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو شاعر اپنے معاشرے سے کٹ جاتا ہے، اپنے معاشرے سے ہٹ کے شاعری کرتا ہے، تو اس میں وہ اتنی جو ہے وہ طاقت، اتنی توانائی نہیں ہوتی جتنی
آپ کو مشاہدہ آپ کی شاعری کو عطا کرتا ہے. تو میری ان کتابیں ایکچولی میری ہیں 6 کتابیں ہیں میری. میں آنکھیں بھول آیا ہوں آپ نے ذکر کیا, اس سے پہلے تھی ارد جگوں کی بارش میں, پھر آنکھیں بھول آیا ہوں, یہی لمحہ محبت ہے, اور پھر اس کے بعد ابد آباد کے نام سے ہے, پھر ایک پنجابی کی کتاب ہے لولو و چوڈیک. تو ان ساری جو کتابیں ہیں اصل میں شاعر جو ہے وہ اپنے عہد کی تاریخ لکھ رہا ہوتا ہے. وہ جس طرح کے حالات سے گزرتا ہے, جو کچھ دیکھتا ہے, جو کچھ سمجھتا ہے, محسوس کرتا ہے, اس کو اپنے جتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اشعار میں ڈالتا ہے. تو میں جب دیکھتا ہوں اپنی کتابوں کو تو وہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ رجگوں کی بارش میں اب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کالج کے وہ لان ہیں اور کالج کے کمرے ہیں اور وہ لائبریری ہے وہ میرے. پھر اس کے بعد وہ ایک اسٹرگل کا دور شروع ہوتا ہے جس میں آنکھیں بھول آیا ہوں اور چاند کی شال میں لپٹے وعدے. تو اس میں جب میں لاہور آیا تو اس میں وہ سارا میرا تجربہ ہے, وہ جو محنت کا اور نوکریاں اور جابز وہ سارا. تو یہاں جب لاہور آیا تو اس میں نے لکھا کہ اب تو یہ ہے کہ بھنور ساتھ لیے پھرتا ہوں, خوف آتا تھا کبھی ٹھہرے ہوئے پانی سے. تو وہ وہی شہر لاہور جہاں شام کے سایہ سے ڈلتے تھے تو کوئی عجیب سی وہ مجھے پرسراریت اور خوف آتا تھا. اسی شہر لاہور نے مجھے اتنا نام دیا, مجھے پہچان دی, اور اس کی راتیں جو ہیں وہ میرے لیے میرے زندگی کی بہترین راتیں اور دن جو ہیں وہ بن گئے. تو یہ ایک سلسلہ ہے شاعری کا, یہ نہ رکنے والا, یہ چلتا ہی رہتا ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایک شاعر صرف اپنی سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک شاعر صرف اپنی شاعری کے ذریعے خوشحال زندگی گزار سکتا ہے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے, ہمارے پاکستان کی بدقسمتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ, اس کا جواب نہیں ہے. پاکستان میں آپ بطور شاعر ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتے, اس کی بے شمار وجوہات ہیں. سب سے بڑی جو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا سسٹم اتنا پاورفل نہیں ہے, لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, بہت تھوڑے لوگ ہیں جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو نصاب کی کتابیں ہیں ان تک ہی ان کی رسائی ہوتی ہے. جو ادب ہے, جو شاعری ہے, اس تک بہت تھوڑے سے لوگ پہنچتے ہیں. اب یہ سمجھ لیں کہ میرے خیال میں کوئی 2% لوگ بھی نہیں ہیں. اب 2% لوگ جو آپ کی شاعری کو پسند کرتے ہیں, آپ کو بلاتے ہیں, تب خود اندازہ لگائیں کہ ایسے معاشرے میں بطور شاعر آپ کس طرح سے سروائیو کر سکتے ہیں. پہلا جو دور تھا 70 کا اور 60 کا, اس میں فلمیں بنتی تھیں اور بڑا اس میں شاعر فلموں کے گیت لکھتے تھے اور باقی بھی کافی سارے اچھے سلسلے چلتے تھے. جب یہ سوشل میڈیا آیا ہے اس نے سارا کچھ جو ہے نا وہ ہر چیز الٹ پلٹ کے رکھ دی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی روزی روٹی کے اتنے زیادہ مسائل ہو گئے ہیں کہ یہ شاعری اور کتابیں ان کی طرف لوگوں کا بہت کم دھیان جاتا ہے. تو جب کم دھیان جائے گا تو آٹومیٹکلی شاعر جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹتا جائے گا اور وہ سٹرگل کرے گا اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ اور فیلڈز میں جا کے. سر آج کل جو ہر بندہ ہی شاعر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ بالکل جو ہے نا وہ اس کی شاعری وزن میں بھی نہیں ہوتی اور وہ اس کے الفاظ بھی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم عام آپس میں بات چیت کریں, یعنی کہ کوئی اس میں خوبی نہیں پائی جاتی شاعری والی اس شعر میں یا اس تصنیف میں, جو بھی آپ اسے کہہ لیں. تو اس کو دیکھ کے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ لمحہ لمحہ پگھلا ہوں فکر کی حرارت میں, تب کھلا ہے فن مجھ پر جا کر اتنے سالوں میں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ شاعری سب سے آسان کام بھی ہے اور سب سے مشکل کام بھی ہے. آسان کام اس لیے ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ لکھ لیتا ہے, اس کو نہ وزن کا پتہ ہوتا ہے, نہ اس کے جو بحور ہوتی ہیں نہ ان کا پتہ ہوتا ہے, اور اس کی کافی ساری فنی ٹیکنیکی اس میں ایسی چیزیں جو سیکھنی پڑتی ہیں. تو جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ سوشل میڈیا اسی وقت وہ اپنی وال پہ لگاتا ہے اور نیچے لائکس آ جاتے ہیں اور وہ سارا سلسلہ چلتا ہے. حالانکہ اس کو شاعری کی وہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا. بنیادی چیز کیا ہے, قافیہ ردیف کا بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, اور وہ بھی جو ہے بزوں میں وہ شاعر بنے ہوتے ہیں. اور یہ سب سے آسان کام ہے. اور دوسرا یہ سب سے مشکل کام اس لیے ہے کہ اگر آپ شاعری کو سمجھ کے کرتے ہیں, شاعری کی جتنی باریکیاں ہیں وہ آپ کی پیش نظر ہیں, تو پھر یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے, یہ آسان نہیں ہے. اس میں بڑے بڑے عشق زاد ہیں, آپ ولید اکنی سے لے کے اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے شاعر ہیں, اور ان لوگوں سے ہٹ کے جب آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی نئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ کتنا مشکل کام ہے. بالکل ایسے ہی سر آپ کی زندگی میں آپ کی انسپریشن کون رہا یا جس سے آپ متاثر ہوئے ہوں, اور جن لوگوں نے پھر آپ کو شاعری میں سپورٹ کیا وہ لوگ کون تھے؟
شاعری میں یہ میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے کہ جب میں انٹر میں تھا تو انہی دنوں مجھے 2-3 کتابیں ایسی پڑھنے کا موقع ملا جنہوں نے میری جو شاعرانہ تعمیر ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا. ایک اس میں شکیب جلالی تھے, ان کی کتاب روشنی اور روشنی وہ مجھے بہت اچھی اس لیے لگی کہ وہ ایک ٹرینڈ سیٹر تھے. انہوں نے جب ان کی کتاب چھپی اور پیچھے جو ایک کلاسیکل شاعری ہو رہی تھی ان کو ایک جدید آہنگ انہوں نے عطا کیا, اور وہ پوری اس میں ایک روایت بھی موجود تھی اور نیا رنگ بھی اس میں شامل تھا. پھر تنویر صفرا کی کتاب میں نے پڑھی لفظ کھردرے, پھر محسن نقوی کو میں نے پڑھا. یہ وہ تین جدید شاعر تھے جنہوں نے مجھے کافی ساری دوسری کتابیں ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا لیا. نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بندہ اگر آپ ولید اکرم کو پڑھنا شروع کر دیں آغاز میں, میر کو پڑھیں, وہ اتنے بڑے شاعر ہیں وہ آپ کو اپنے اثر سے نکلنے ہی نہیں دیتے, اپنے رنگ سے نکلنے ہی نہیں دیتے. تو یہ اتفاق ایسا ہوا, اور جب اس طرح سے ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری اس لیے خوش قسمتی تھی کہ مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے آغاز جو شاعری کا کرنا ہے وہ کہاں سے کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ اپنی پوری عمر میں وہاں سے شروع کریں, آج کو 2 صدیاں پہلے والا جو اسلوب تھا وہاں سے شروع کریں, اور اپنی پوری زندگی میں اب وہاں تک بھی نہ پہنچے جہاں تک شاعری پہنچی ہوئی ہے. تو یہ اس حوالے سے یہ بڑا اچھا ہوا. سر فیوچر میں آپ کا کیا گول ہے, کیا ارادہ ہے, کوئی ایسا خواب جو کبھی دیکھا اور وہ ابھی تک کہہ لیں کہ پورا نہ ہوا ہو, وہ کون سا خواب ہے؟ میں شاعر ہوں اور شاعر تو ہمیشہ خواب ہی دیکھتا ہے. خواب جو ہیں وہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہیں. خواب جب پورا ہوتے ہیں تو انسان عجیب سی سرشاریوں سے گزرتا ہے, اور جب ٹوٹتے ہیں تو وقتی طور پہ وہ ضرور اس پہ رنجیدہ ہوتا ہے, لیکن انہی خوابوں کے ملبے سے پھر نئے خواب جو ہیں وہ سرسراتے ہیں انسان کی آنکھوں میں, اور انسان کا دل جو ہے وہ امیدوں سے بھر جاتا ہے. تو میرا یہ خواب ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ شاعری جو ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, میں کیوں یہ چاہتا ہوں جو میں بات کرنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے اس کے ذریعے آپ لوگوں کے دلوں کو نرم کر سکتے ہیں. یہ بڑی غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل کی تہذیب کرتی ہے, اور ہر انسان جو ہے اس کے دل میں کچھ پازیٹیوٹی ہوتی ہے, کچھ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. تو شاعری جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو ختم کرتی ہے اور انسان کا دل جو ہے اس کو نرم کرتی ہے, اس میں شائستگی لاتی ہے. تو فی زمانہ جو ہے ہمیں ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. عدم برداشت جو ہے وہ کوئی بندہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ اگر آپ شاعری پڑھیں, دل سے شاعری پڑھیں, تو آپ کے اندر سے وہ ساری جو نیگیٹیو فورسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو میں یہ چاہتا ہوں, یہ میری زندگی کا خواب ہے اور میں اس میں کوشش بھی کرتا ہوں, لوگوں کو بھی ساتھ ملاتا ہوں کہ ہم شاعری کو عام کریں. ہمارے جو الیکٹرانک جتنے بھی چینلز ہیں وہ اس میں تھوڑا تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ہم باتیں سنتے ہیں عجیب و غریب, وہ بیٹھ کے لڑا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, اور ہر وہ بات کرتے ہیں جس سے اگلے بندہ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی میں جائے اور اس کے خلاف بات کرے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں تھوڑا سا پورشن جو ہے جس میں ہم شاعری کی بات کریں, شعر کی بات کریں. اور میری جو تنظیم ہے سیوا آرٹ سوسائٹی, اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم مشاعرے کرتے ہیں, کتابوں کی تقریبات کرتے ہیں, دوستوں کے ساتھ شامیں مناتے ہیں. تو اس میں ہمیں جو سب سے مسئلہ جو زیادہ چیزوں کا آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ سننے والے نہیں ہیں, سننے والے لوگ بہت کم آتے ہیں. تو ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ کی جائے تاکہ جو سنانے والا ہے اس کو بھی مزہ آئے اور سننے والا بھی اسی پروسیس سے گزرے جس سے شاعر گزر کے شاعری تخلیق کرتا ہے. تو اس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں. صحیح سر, میں یہی پوچھنے والا تھا, آپ کے دائرے کے بارے میں آپ نے بتا دیا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی پسندیدہ غزل ابھی وہ کون سی ہے, وہ اس کے چند اشعار سنا دیں. ہاں, شاعری وہ جیسے اولاد کی طرح ہوتی ہے, انسان کو اپنے بچے سارے پیارے ہوتے ہیں, شاعری بھی بالکل اس طرح سے ہی ہے. وہ جو آپ نے ایک شعر پڑھا وہی میں اسی غزل کے 3-4 شعر سنا دیتا ہوں کہ ستارے بانٹتا ہے وہ ضیاء تقسیم کرتا ہے, ستارے بانٹتا ہے وہ ضیاء تقسیم کرتا ہے, سنا ہے حبس موسم میں ہوا تقسیم کرتا ہے, اور اسی کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے, جو بوڑھا دھوپ میں دن بھر ہنا تقسیم کرتا ہے, اور اسے روکو کہ باز آئے سراسر ہے یہ پاگل پن, جو بحروں کے محلوں میں صدا تقسیم کرتا ہے, اور اسی سے مانگ تو عرفان صادق چھوڑ دے سب کو, جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا تقسیم کرتا ہے, جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا تقسیم کرتا ہے. اور 2 شعر اور مجھے یہ بڑے اچھے لگتے ہیں کہ ہر ایک بات پہ تو آزمانے لگ گیا تھا, میں تیرے ہاتھ کہاں سے زمانے لگ گیا تھا, اور ملا نہ وقت مجھے تتلیاں پکڑنے کا, ملا نہ وقت مجھے تتلیاں پکڑنے کا,
मैं छोटी उम्र में रोज़ी कमाने लग गया वाह था। वाह बिल्कुल। मैं छोटी उम्र में रोज़ी कमाने लग गया था और लड़खड़ाती है ज़ुबां ज़ोरे बयां टूटता है। एक जब खौफ सरे खलवत जान टूटता है। और ऐ मेरी आँख के पानी में नहाए हुए शख्स, तुझको मालूम नहीं ज़ब्त कहाँ टूटता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तुझको ज़बरदस्त, मालूम नहीं बहुत ज़ब्त ज़बरदस्त, कहाँ बहुत टूटता है। सर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मुश्किल वक्त आया हो जिसमें आप ना उम्मीद हो गए हों, उस वक्त में आपने ख़ुद को कैसे संभाला? ये सवाल मैं ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों के लिए पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप उनकी इंस्पिरेशन भी हैं, वो आपको सुनते हैं, आपके कलाम से मुतासर होते हैं। तो मुश्किल वक्त में उन्हें क्या करना चाहिए? अगर देखा जाए अली भाई, तो ये ज़िंदगी है ही मुश्किलात का मजमुआ है। ये कदम कदम पर हम जिस तरह की ज़िंदगी, जिस तरह के हालात हमें दिए गए हैं, ये गुज़श्ता 75 सालों में, सियासी बात करना नहीं चाहता, लेकिन ज़ाहिर है कि ये पूरा मुआशरा जो है, ये हमारे वो जो बरसर इक़्तिदार लोग होते हैं, वही इसको जन्नत भी बना सकते हैं, वही इसको जहन्नम भी बना सकते हैं। और जिस तरीके से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये कदम कदम पे मुश्किलात हैं हमारे लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप जो भी, आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी फील्ड में आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप एक तो अल्लाह पे तवक्कल है, बतौर मुसलमान है हमारा ये अक़ीदा है, एक तो तवक्कल सबसे पहली चीज़ है। उसके बाद आप अपना जो भी गोल है उस पर सच्चे दिल से मेहनत करें। इसको छोड़ दें कि इसका कितना फ़ायदा होगा, क्या होगा, ये होगा। पहली चीज़ है मेहनत। मेहनत करने से कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया करे और वो गोल जो है वो आप उस पर चले जाते हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे मसाइल थे। मैं जब लाहौर में आया तो ना मेरे पास यहाँ सोने के लिए जगह थी, ना रहने के लिए, ना कुछ भी नहीं था। शायरी में भी लोग नहीं जानते थे। लेकिन वो जो एक स्ट्रगल थी, मैं छोटी उम्र में रोज़ी कमाने लग गया था, तो वो सारी सिलसिले जो हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक बड़े मकसद के लिए आप छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो वो जब तक कुर्बानियाँ नहीं देंगे, आप बड़ा मकसद हासिल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो वो आप सभी को कुर्बानियाँ देनी चाहिए। वो कुर्बानियाँ दें अगर आपने आगे जाना है, ज़िंदगी में बड़ा मकसद हासिल करना है। तो मैं बड़े, वो मज़े की बात है कि वो छोटे से गांव से मेरा ताल्लुक़ है, और वो जब मैं नॉर्वे गया और वहाँ दुनिया का जो आखिरी एंड ऑफ वर्ल्ड है जहाँ पे वो मुझे सैर के लिए वहाँ लेके गए, तो उसके पीछे मैं वहाँ कभी भी नहीं जा सकता था अगर ये शायरी मेरे साथ न होती, जिसमें मैंने, अल्लाह ताला ने ये मुझे एक सलाहियत दी और उस पर मैंने दिन रात एक किया, इस पर इतनी मेहनत की। आप यकीन करें कि आप किसी शायर का नाम लें तो मुझे उसके 2-4 शेर जो हैं ऐसे ही दिमाग में आ जाएंगे। किताबें पढ़ी, तो ये मेहनत ही है। सर कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन को, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? ये कासिम अली शाह साहब, मैं समझता हूँ कि ये नौजवानों के लिए एक बड़े रोल मॉडल है। बड़े लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये इनकी बातें मैंने सुनी है, ये अपने बारे में बात बताते हैं, वही इन्होंने भी सारी ज़िंदगी बड़ी मेहनत की, जिसकी मैंने बात की, और मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुज़र के वो ये कुंदन बने हैं, और वही अपनी जो तजुर्बात हैं वो लोगों को बताते हैं। तो मेरे नज़दीक इस तरह का जो इदारा है वो फ़ी ज़माना इन हालात में पाकिस्तान के लिए एक गनीमत है, जहाँ पे अदब की बात होती है, जहाँ पे नौजवानों को जो है उनके लिए वो करैक्टर बिल्डिंग्स की आप बात करते हैं, उनके लिए नए रास्ते देते हैं। तो ये कासिम अली शाह साहब इस हवाले से बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस इदारे में बैठ के, कासिम अली शाह साहब के इदारे में बैठ के हम बात कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के इदारे ज़्यादा होने चाहिए, ये डिप्रेशन को निकालने के लिए। इस तरह की एक्टिविटी जो आप अदब के हवाले से करते हैं, और आपके काफ़ी सारे जो है फंक्शंस आप करते हैं, तो वो नौजवानों को डिप्रेशन से निकालते हैं और एक उम्मीद दिलाते हैं उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सादिक साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ख़ास तौर पर जो इन्होंने बात की कि शायरी के ज़रिए ये ह्यूमन बिहेवियर की इस्लाह करना चाहते हैं, वो बहुत एक खूबसूरत बात थी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।